مسلمانوں کا جو طبقہ حق کا متلاشی ہے، حق کا طلبگار ہے، بعض مراحل ایسے آتے ہیں کہ وہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی قطعی اور حتمی فیصلے پر پہنچ نہیں پاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر ہمارے اکابر علماء دیوبند اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے مینار نور و ہدایت ہیں۔ ایسے موقع پر جب قدم ڈگمگا رہے ہوں، ذہن کام نہیں کر رہا ہو کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، غیر مقلدوں کی بات سنوں تو لگ رہا ہے کہ وہ حدیث کی بات کر رہے ہیں، بریلویوں سے سنوں تو لگ رہا ہے علماء دیوبند بظاہر کمزور پڑ رہے ہیں، قدم ڈگمگائیں۔ ایسے موقع پر فائنل آنکھیں بند کر کر دنیا میں جس طبقے پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ علماء دیوبند اور اکابرین، ہمارے اکابرین اور اسلاف ہیں۔ اس لیے کہ آج جو 15 رمضان تھی، کتنا واویلا مچایا ان ظالموں نے کہ بھئی آواز آئے گی، سوراخوں کو بند کرو، کھڑکیوں کو بند کرو، دروازوں کو بند کرو، یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھو۔ علماء دیوبند برابر اس کا پیچھا کرتے رہے اور اس کا انکار کرتے رہے، نفی کرتے رہے اور بتایا یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، اور بعض حدیث کے ماہرین نے اس حدیث کو موضوع من گھڑت حدیث بھی بتایا ہے۔ اب 15 رمضان گزر چکا ہے، مغرب کے بعد ہم 16 رمضان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اب دودھ کا دودھ ہو گیا ہے، پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ کن کے جنازے نکلے ہیں، کنہوں نے آواز سنی ہے، اور کن کی بات برحق ہے اور کن کی بات ناحق ہے اور کن کی بات حق پر ہے۔ یہ علماء دیوبند اور بزرگان دین، یہ وہ طبقہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ہے عالم اسلام کی خدمت کے لیے۔ ایسی مثالیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملا کرتی۔ استاد شاگرد کا احترام، حدیث کا احترام، علم کا احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے تعلق اور حدیثوں سے تعلق، نبی کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایک ان کے ساتھی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بزرگ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مصافحہ کرنے کے لیے بلایا، آؤ بھائی اب وقت ہو گیا ہے، مصافحہ کر لو، گلے مل لو۔ تو وہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، آپ سے مصافحے کے لیے، آپ سے معانقے کرنے کے لیے، گلے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے مچھلی پانی میں جانے کے لیے تڑپتی ہے، فوراً بڑی طاقت اور بڑی قوت کے ساتھ اچھلے، جیسے مچھلی اچھل کر پانی میں دوبارہ جاتی ہے، اور تیز رفتار کے ساتھ جا کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور معانقہ کیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغل میں بٹھا لیا کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیے گا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، پورے عالم اسلام کا یہ ریکارڈ ہے کہ 50 پر 8 سال تک کسی ادارے کا کوئی محتمم اس درجے رہا ہو، بڑے اللہ والے حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا حسب اور نسب جا کر ملتا ہے۔ چہرہ دیکھے تو کوئی دیکھتا رہ جائے۔ بہت سارے لوگوں نے غالباً دیکھا ہوگا کہ ابھی ماضی قریب کے اندر حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے۔
بہت بڑے اللہ والے، اور دارالعلوم دیوبند کا تعارف 4 دانے عالم کے اندر آپ نے کرایا، بہت بڑے اللہ والے۔ آخر زمانے میں ایک آزمائشی امتحان کا مرحلہ تھا کہ مدنی خاندان اور طیب خاندان کے اندر کچھ بیچ کے منافقوں نے آگ کو لگا دیا۔ الحمدللہ جب بات ہو گئی تو دونوں میں صلح صفائی ہو گئی۔ حضرت نے جو دارالعلوم دیوبند وقف قائم کیا تھا، وہاں کے اساتذہ یہاں آتے ہیں، یہاں کے اساتذہ وہاں جاتے ہیں، وہاں کے طلباء یہاں آتے ہیں، یہاں کے طلباء وہاں جاتے ہیں۔ بیچ میں جو نفاق کی لکیر کھینچی گئی تھی وہ اپنے آپ زمانے کے آگے بڑھنے سے وہ اپنے آپ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت کی خاصیت یہ تھی، تقریر کرتے سامنے والا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں تو بہت دیر درست آیا، بہت بعد میں آیا۔ پہلے زمانے میں حضرت جب شروع میں تقاریر کیا کرتے تھے، مائک وغیرہ کا کم استعمال ہوتا تھا، یا یہ کہ بڑے بڑے سٹیز ہیں جیسے بامبئی ہے، چنئی ہے، بنگلور ہے، کولکتہ ہے، دلی ہے، باقی دیہاتوں کے اندر بیچارے مائک کا نام بھی نہیں جانتے، وہاں تو بجلی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت کی تقریر کی خاصیت یہ ہے، میں نے گلبرگہ کے اندر ایک ہمارے مسلم حکمران کی مسجد دیکھی۔ ارے بھائی اس زمانے میں سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، کمپیوٹر نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن آدمی ہی سب کچھ تھا۔ احرام مصر جو مصر کے بنائے گئے ہیں مقبرے، وہ پتھروں کا جو سائز، ان پتھروں کو اتنی اوپر تک لے جانا، نہ کرین، نہ اس زمانے کے اندر بجلی، نہ اس زمانے کے اندر کوئی گاڑیاں ہاتھیوں کے ذریعے سے لے جایا جاتا تھا۔ وہ دنیا کے ایسے 7 عجوبوں میں سے اس کا شمار ہوا کہ آج تک مصر کے جو فرعونوں کے قبرستان احرام مصر ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بہت ان کو عقل تھی، بہت ان کو چالاکی تھی۔ قارون نے جو جنت بنائی تھی، ڈپلیکیٹ جنت، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال کیا تھا کہ سورج کی کرنیں جب کسی موتی پر پڑتی اور کسی سونے کی اینٹ پر پڑتی، اس کا ریفلیکٹر ایسے بنایا تھا کہ وہ اڑ کر دوسرے اینٹ پر جاتی، دوسرے سے تیسرے، ایسا لگتا تھا کہ مرکوری بلب اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور سورج طلوع ہوتے ہی پورا محل اس کی ڈپلیکیٹ جنت جگمگانے لگتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو بلایا تو بلقیس جب آئی تو اس کو شناخت کرنا تھا کہ یہ جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے۔ اگر جنات ہیں تو جنات ان کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے انسانوں کے مقابلے میں پاورفل ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت پانی پر بچھایا اور بلقیس کو بلایا۔ بلقیس نے یہ سمجھا کہ پانی میں مجھے چلایا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے کپڑے اٹھائے۔ حقیقت معلوم کرنا تھا کہ اس کی طاقت، اس کی قوت علمی کہاں تک ہے۔ حالانکہ شیشہ گلاس اس حساب سے بچھایا گیا تھا کہ بلقیس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں لگ سکی کہ صاف یہاں پر جو ہے گلاس بچھایا گیا ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ حوض ہے، اور حوض کے ذریعے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے، تو یہ سمجھ کر کہ پانی میں میرے کپڑے بھیگ جائیں گے تھوڑا سا اٹھا لیا، ان کی قوت علمی کو معلوم کرنے کے لیے۔ فرعون جو تھا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت اس کو علم تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ بھائی آدمی کوئی بہتی نہر پر، بہتے پانی پر کیا اپنا محل بنا سکتا ہے؟ کیسے بنایا اس زمانے کے اندر؟ قرآن کہتا ہے اہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اے لوگ کیا تم نہیں دیکھتے میرے قدموں کے نیچے سے، میرے محل کے نیچے سے ندی بہتی ہے اور ایک ڈراپ پانی میرے قدم کو نہیں لگتا اور میرے محل کو نہیں لگتا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کی محتاج ہے، کمپیوٹر کی محتاج ہے، کیلکولیٹر کی محتاج ہے۔ اگر یہ انجینئر کے ہاتھ سے کیلکولیٹر چھین لیا جائے، سائنسی آلات کو چھین لیا جائے اور میتھمیٹکس باکس کو چھین لیا جائے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جدا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بچے جیسے الٹی سیدھی لکیریں داڑیں گے۔ وہ جو حکمران تھے مسلم حکمران،
انہوں نے گلبرگہ کے اندر ایک ایسی مسجد بنائی، گنبدوں کا ایسا انہوں نے ڈیزائن بنایا کہ آخری صف کے اندر کھڑا ہوا آدمی امام صاحب کی قرات کو ایسے سن سکتا ہے گویا پہلی صف کا آدمی سن رہا ہو۔ ہم نے اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھا۔ مائکرو فون، یہ ایمپلیفائر، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ تو بہت بات کی ایجاد ہے۔ بیجاپور کے اندر جو گولی گنبد ہے جسے گول گنبد کہا جاتا ہے، تو اس زمانے کے جو حکمران تھے، جو شیعہ قسم کے حکمران، ناچنے والے طوائف کو رکھ کر ڈانس کرایا کرتے تھے، تو ان کے بیگمات وہاں بالا خانوں میں آ کر اس کی جو ہے پروگرام کو دیکھا کرتے، تو اتنا نیچے ہے کہ ایک باوڑی سے نیچے وہ اس کا اسٹیج ہے، اور بالا خانے کے اندر ان کی بیگمات پردے سے دیکھ رہی ہیں، تو آواز کیسے آئے؟ آج بھی وہ سسٹم زندہ ہے کہ آدمی اس گولی گنبد کے اندر، گول گنبد کے اندر ایک دروازے پر اگر وہ ٹک ٹک کرے دیوار پر یا اللہ اکبر کہے، تو پورے دیوار کے اندر ایسے لگتا ہے کہ اسپیکر سسٹم لگایا گیا ہے اور ایمپلیفائر سے اس سسٹم کو جوڑا گیا ہے، ہر طرف اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے۔ تو اس مسجد کے اندر بھی یہ بات تھی۔ یہ تو سہارا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی تقریر کی خاصیت دونوں قسم کی تھی۔ ایک یہ تھی کہ بڑے سے بڑا علامۃ الدہر، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا محتمم اور بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ایسے ہی آپ کی تقریر کو سمجھ سکتا تھا جیسے ایک دیہات کا گنوار، ان پڑھ اور جاہل دونوں کے سمجھنے میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ افہام و تفہیم کا، سمجھانے کا وہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا کہ عالم بھی برابر سمجھتا، جاہل بھی برابر سمجھتا۔ ہم نہیں سمجھا سکتے، کتنا ہم گر سکتے ہیں۔ حضرت گرے بغیر ایسی تقریر کرتے تھے کہ ایک نرا جاہل اور ایک سائنٹسٹ، ایک عالم اور ایک عابد اور ایک جو ہے گاؤں کا دیہاتی سب برابر سمجھا کرتے تھے۔ ایک کرامت آپ کی تقریر کی یہ تھی، اور دوسری یہ تھی کہ پہلی صف میں جو حضرت کے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا آدمی آپ کی تقریر کو سن سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا۔ مجلس کے آخر میں 10,000 20,000 ہزار کا مجمع، آخر میں جو فرد ہوتا ایسے ہی وہ تقریر کو سنتا تھا جیسے حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا پہلا آدمی تقریر کو سنا کرتا تھا۔ حضرت کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کرامتوں سے حضرت کو نوازا تھا۔ خطبات حکیم الاسلام انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے گا۔ حضرت کی ایک معجزاتی کراماتی تقریر ہے۔ معجزہ تو نبی کے ساتھ ہے، کرامت اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ایک سفر میں تھے، دوران سفر بامبئی کے اندر حضرت کو آرام کرنے جانا تھا۔ حضرت قیلولہ کیے۔ قیلولہ کیا کیے؟ گھر کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کچھ بول رہے ہیں، اب قریب میں آ کر سنا تو حضرت ایسے ہی تقریر کر رہے ہیں گویا ہزاروں کے مجمع کے سامنے کوئی آدمی تقریر کرتا ہے۔ اب وہ میزبان صاحب خانہ حضرت کو آزمانے کے لیے، حضرت ٹرین کا وقت ہو گیا ہے، آہستہ سے آواز دی، حضرت اٹھنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت چائے تیار ہے، حضرت وضو کا پانی تیار ہے، حضرت اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مسلسل بنی ہوئی ایک تقریر ہے جو حضرت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صاحب خانہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وہ دوڑا ہوا گیا۔ اس زمانے کے اندر یہ موبائل کا سسٹم نہیں تھا، وہ اہل خانہ مالدار تھے، کئی 100 گھرانوں میں 2-4 گھرانوں میں ٹیپ ریکارڈ ہوا کرتا تھا۔ ان کے گھر میں اتفاقاً ٹیپ ریکارڈ تھا۔ انہوں نے پوری تقریر حضرت کی جو نیند کے اندر انہوں نے کی اس کو ریکارڈ کیا۔ آپ انٹرنیٹ کے اندر خطبات حکیم الاسلام ڈاؤن لوڈ کیجئے تو حضرت کی تقاریر کے اندر منامی تقریر، یعنی نیند کی حالت کے اندر جو تقریر کی، کتنا علم آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور کتنا تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ نیند کی حالت کے اندر بھی ایک مدلل تقریر
ورنہ انسان نیند میں بستا ہے تو الٹی سیدھی ہانکنے لگتا ہے، ارے آگ بجھا دو، ارے میری گاڑی تیار کرو، ارے روٹی تیار ہے کیا؟ کبھی روٹی کی بات کرے گا، کبھی ہوائی جہاز کی بات کرے گا، کبھی سونے کی بات کرے گا۔ حضرت کی جو منامی تقریر، عربی میں نیند کو نوم کہتے ہیں، منامی تقریر کا مطلب حضرت نے نیند کے اندر جو تقریر کی، جیسے حضرت باہوش ہو کر مجمع کے سامنے پورے ہوش کے ساتھ جیسے تقریر کرتے ہیں، حضرت کی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہے، منامی تقریر۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اولیاء سے دارالعلوم دیوبند کو نوازا، کیسے کیسے اولیاء دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ خواب کے اندر دیکھا، دوڑ کر آئے، ان کو بغل میں بٹھا لیا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ آ رہے ہیں، معاف کرنا جیسے کوئی آدمی نیند سے اٹھا ہوا ہو، کوئی مدہوش ہو، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، الٹا سیدھا، کوئی ایسا لگتا ہے کہ آنے میں آپ کو تڑپ نہیں ہے اور ملاقات کرنے کا اشتیاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جان بوجھ کر دیر کر رہے ہیں۔ لیکن جب قریب آئے، مصافحہ بھی ہوا، معانقہ بھی ہوا، پہلا آدمی جو دوڑ کر آیا اس کو بغل میں بٹھایا، اور حضرت دھیرے دھیرے مدہوش آدمی کی طرح اور نیند میں چلنے والے آدمی کی طرح کئی منٹ کے بعد آئے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھا لیا۔ تو وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ ہے، اللہ نے وہ جلال اور جمال دیا ہے، خدا کی قسم گرمی کے زمانے میں کوئی سورج کو آنکھ لگا کر دیکھ سکتا ہے، میرے محبوب جب جلال میں آئے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، ہمارے استاد محترم، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ہندوستان کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرض کفایہ کے طور پر نعمت غیر مترقبہ دارالعلوم دیوبند کا نائب محتمم بنایا ہے۔ چنئی اور مدراس اور تمل ناڈو کے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دعوت برکاتہ بنا دیا۔ ایسا استاد عشق رسول کی بات کرے، لگتا ہے کہ عشق رسول کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور جب بچوں کے ساتھ ملتا ہے بھولتا ہے تو سمجھیں گے یہ تو بھئی گلی کا چھوکرا ہے، ایسے باتیں کر رہا ہے۔ اور ان کے ذمے جو کتاب ہے، ابھی اس وقت تعمیرات، یہ مسجد رشید کا حسن جو دیکھ رہے ہیں، جب علماء دیوبند کی بات آئی ہے، ان کے کہنے میں، ان کے سننے میں مزہ بھی ملتا ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے میں ان کے تذکرے کر رہا ہوں۔ عمارات کا، کنسٹرکشن کا حضرت کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اسسٹنٹ پرنسپل بھی ہیں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ، اور بڑے خاندان کے ہیں، بڑا بزنس ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے۔ اب جو دارالعلوم کی لائبریری قائم کر رہے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی لائبریری کے اوپر چلا جائے پورا دیوبند ایسا لگتا ہے کہ ایک تشتری میں اور ایک طبق کے اندر سجا کر رکھ دیا گیا ہو۔ اور مسجد رشید کا جو حسن ہے اور جو خوبصورتی ہے، یہ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب کی سنائی اور ان کی حسین فطرت کی غمازی ہے کہ مولانا دل و جان سے ان عمارتوں کے پیچھے لگ کر اپنا خون اس کے اندر لگا رہے ہیں۔ دارالعلوم کی عمارت جو ہاسٹل کی تجدید کاری ہو رہی ہے، سائنسدانوں نے بتا دیا کہ اب یہ عمارت گرنے والی ہے، 140 سال کی قدیم عمارت ہے، وہ بھی جو کھڑی تھی وہ کرامت تھی، بزرگوں کی دعا تھی، اور خدا جانے کتنا چلتی، لیکن مہمان رسول کا مسئلہ تھا، حضرت اس کی جو تجدید کاری کر رہے ہیں، نئی عمارت بن رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا تاج محل دیکھیں گے آپ، کیا لال قلعہ دیکھیں گے، کیا احرام مصر دیکھیں گے، ارے یہ
وہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سر بھی ادب سے یہاں جھک جاتے ہیں۔ امام حرم عبد الرحمن السدیس جنہوں نے حرم پاک کے انوار و برکات کو دیکھا ہوگا اور 24 گھنٹوں دیکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن السدیس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مکی ان دونوں کے متولی ہیں۔ امام کو رکھنا نکالنا، اسٹاف کو رکھنا نکالنا، وہاں امپروومنٹ کرنا، اور حضرت کے آنے کے بعد دنیا کا 1 نمبر کا مائک سسٹم حرم پاک کے اندر لگا، اس سے بڑھیا نہ امریکہ کے پاس ہے نہ امریکہ کے باپ کے پاس ہے۔ اور حضرت کے آنے کے بعد جو تراویح کے ائمہ ہیں، اللہ اکبر، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی نمونہ دکھتا ہے حرم مکی میں دکھتا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تراویح کے تعلق سے مریدین اور خلفاء کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ڈسپلے ہو رہا ہو اور حضرت آیتوں کی تلاوت کر رہے ہو۔ یہی حال حرم مکی اور حرم مدنی کے اندر نظر آتا ہے۔ بہت امپروومنٹ کیا، اور حضرت غیر مقلد نہیں ہے، حضرت الحمدللہ باقاعدہ ان لوگوں کو تان و تشنیع کی ہے جو ائمہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن السدیس اور دوسرے حرم مکی کی جو زینت ہیں السعود الشرین، جو جب دارالعلوم دیوبند آئے تو بے ساختہ ہو کر انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا سنا تھا اور جتنا میں نے محسوس کیا تھا اس سے زیادہ انوار و برکات کو میں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو غلط فہمی کا پتلا بنا دیا گیا تھا، جن کے کان بھر دیے گئے تھے۔ دارالعلوم کی شان دیکھی، وہاں کے انوار و برکات دیکھے، یہی دونوں حضرات مبہوت ہو کر رہ گئے۔ عظیم آپ دارالعلوم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جائیے گا، تھانہ بھون جائیے گا، گنگو جائیے گا، نانوتا جائیے گا، کاندلا جائیے گا، یہ ہمارے اکابرین کے مسکن و مقامات ہیں۔ اللہ کی قسم آج بھی حالانکہ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور پرفتن ہو چکا ہے اور زمانہ خراب ہو چکا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ان علاقوں کے اندر بھی آ چکے ہیں، پھر بھی ایک بھینی بھینی خوشبو ان اکابرین کی تھانہ بھون کے اندر، کاندلا کے اندر، گنگو کے اندر اور دیوبند کے اندر باقاعدہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک نورانی فضا، ایک خوشکن ماحول، عصبیت سے ہٹ کر بھی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ وہ طبقہ ہے کہ اس طبقے پر آنکھیں بند کر کر اعتبار اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اقدس قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو گود کے اندر بٹھا لیا اور ان کو بغل کے اندر بٹھایا اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی، ورنہ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی یہ 2 کتابیں پڑھاتے ہیں، متنبی اور شمائل ترمذی۔ یہ دیوان متنبی جو ہے وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو عربی شاعر آئے تھے عشق کے، معاشقے کے، عورت کی تعریف کے، اس کے گال کے بارے میں، اس لیے عربیت کیا ہوتی ہے، عربی زبان کیا ہوتی ہے، حضرت جب پڑھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لیلا جا رہی ہے اور مجنو پیچھے پیچھے جا رہا ہو۔ بڑی عجیب شان ہمارے جنوبی ہندوستان کا وہ کفارہ ہے، فرض کفایہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا دے، تا دیر ان کا سایہ امت پر باقی رکھے، جنوبی ہندوستان کی شان کو دارالعلوم دیوبند کے اندر باقی رکھے ہوئے ہیں۔ شمائل ترمذی، وہ شمائل کے معنی عادت اور خصلت اور صورت اور سیرت کے ہیں، شمائل، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی کے آخر میں شمائل ترمذی ایک حصہ لگایا ہے اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، کھانے کا انداز، آپ کے رخسار مبارک، آپ کے منہ مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کے استنجا جانے کا طریقہ، آپ کے بولنے ایسے، تو اس کے اندر شمائل ترمذی میں فکس طور پر، متعین طور پر ایک پورے صحابہ مل کر نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا، کوئی کہتا ہے کھجور کی طرح لمبا تھا، کوئی کہتا ہے کہ انار کی طرح گول تھا، کوئی کہتا ہے کہ آپ سفید سرخی مائل تھے، کوئی کہتا ہے گیہوں کا رنگ تھا لیکن سفیدی اور سرخی مائل تھا۔ بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آصف بھائی سو رہے ہو؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ایک، اور محدثین اور راویاں الگ الگ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چہرہ ایک ہے تو ایک ہی بیان کرنا، اگر کھجور کی طرح ہے تو کھجور کی طرح، انار کی طرح ہے تو انار کی طرح، گورا رنگ ہے تو گورا، لال ہے تو لال، اور گندمی رنگ ہے تو گندمی رنگ۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو۔ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا میرا محبوب کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن تھا، کوئی صحابی ٹک ٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، جو پل اس نے دیکھا اور جو محسوس کیا اس نے اس کو روایت کر دیا۔ اب وہ ڈر، خوف اور حالت جلال میں دیکھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ نماز 5 ہی ہیں کوئی اختلاف ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے کوئی اختلاف ہے، کوئی صحابی کہتا ہے کہ 3، کوئی کہتا ہے 2، ایسا نہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں شمائل ترمذی کے اندر الگ الگ کیوں روایتیں ہیں؟ کوئی گول، کوئی سڈول، اور کوئی جو ہے لمبی ناک، اونچی ناک، اور کوئی پھیلا ہوا چہرہ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب کے چہرے کو سورج کو ٹک ٹکی باندھ کر زوال کے وقت دیکھا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر وہ جلال تھا، وہ جمال تھا کہ پل بھر کے لیے کوئی آپ کے چہرے انور کو ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے تو اس حالت کو نارمل کر کے جاتے تھے تاکہ ازواج مطہرات آپ سے بلک نہ جائیں اور آپ سے دوری نہ اختیار کر لیں۔ آپ کے اندر اتنا جلال و جمال ہونے کے باوجود اتنی سادگی تھی کہ ایک بدوی، ایک گاؤں والا آ کر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سادگی کی یہ حالت، گاؤں سے آدمی آیا، اے اللہ کے نبی خطبہ دینے کھڑے ہو گئے، ہمارے گاؤں کے اندر بارش ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ گاؤں کو سیراب کر دے، اللہ تعالیٰ گاؤں کو پانی دے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر جمعہ میں دعا کرے اور قبول نہ ہو، وہ دوڑتا ہوا چلا گیا، جانے سے پہلے اپنے گاؤں کے اندر پانی کے آثار دیکھے، اور اتنا پانی آیا کہ پھر وہ دوسری جمعہ کو دوڑتا ہوا آیا، آپ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، یہاں گاؤں ڈوب رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بارش کو روک لے اور بارش کو رحمت بنا دے۔ اب یہ جو گیا تو دیکھا کہ سوکھا ہوا ماحول ہے۔ سادگی ایک طرف ایسی بھی تھی کہ گاؤں کا بدوی آپ کو چیلنج بھی کر سکتا تھا، اور آپ کا جلال و جمال کی بھی یہ حالت تھی کہ کوئی صحابی آپ یہ منہ کو دیکھ تک کی باندھ کر اور آنکھیں ملا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو گود میں بٹھایا اور انہوں نے جو پوچھا، اس لیے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پر آئے ہوئے تھے، اپنے اصلی جلال و جمال میں نہیں تھے۔ حضرت میں دوڑ کر آیا تو بغل میں بٹھا لیا، اور وہ مدہوش نیند میں چلنے کی طرح گود میں بٹھائے۔ حضرت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاری محمد طیب ہی سے سوال کر لو، وہی جواب دیں گے۔ حضرت نے کیا جواب دیا ہم انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ گھر میں مرد احباب ہوتے ہوئے ہماری مسلمان عورتیں گاڑیاں چلاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک عورت حادثے کا شکار ہوئی، ہم نے بتایا جس گھر کے اندر عورت گاڑی چلاتی ہے یہ سمجھ لو یہ گھر جہنم کا نمونہ ہے، اور عورت کا گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے، اور گاڑیاں چلانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اب اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تو غیر مسلم مرد اس کو اٹھا کر فٹ پاتھ کی طرف لے گئے۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک بھیڑ، ایک چمار، ایک کھڑمچ ہماری ماں اور ہماری بہن اور امت کی بیٹی کو اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا کر لے جائے، اس سے پہلے مر گئی ہوتی وہ عورت تو بہتر تھا۔ کیوں جانا اور کیوں بھیڑ و چمار کے ہاتھوں اپنے جسم کو لگانا؟ میں نے بتایا یہ لوگ موقع کی تاک میں رہتے ہیں، اس لیے وہ کرنا کیوں اور یہ بھگتنا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے گھر کی ملکہ اور اس کی جو ہے راجدانی کی تجھے وزیر اعظم بنایا ہے، تو تجھے کیا ضرورت ہے گھر سے باہر نکلنے کی؟ تیرے کام گھر کے باہر کے مرد کرے گا۔ افطار کی دعا بھول جانے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیا اور دل میں ارادہ کر لیا افطار کا تو افطار ہو جائے گا۔ بابو کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ نام اکثر غیر مسلم بھی رکھتے ہیں۔ بابو اگر کسی علاقے میں غیر مسلم لوگ رکھتے ہوں تو اس کے
تو کوئی معنی نہیں. ایک پیار کا لفظ ہے، اے بابو ذرا چائے لے کر آنا، اے بابو ذرا پانی لے کر آنا. یہ اصل نام نہیں ہے. یہ نام کو بلانے کے لیے اس کا نام معلوم نہیں ہوتا. جیسے مکہ مکرمہ کے اندر شیخ ایک دوسرے شیخ کو اگر بلاتا ہے تو کہتے ہیں او احمد. وہ احمد ہی سب کو کہتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہو، فضاؤں کے اندر گونجے. اور مدینہ طیبہ کے اندر ایک دوسرے کو بلاتا ہے یا محمد یا محمد، اے محمد اے محمد، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کرا. تو جیسے کسی کا نام معلوم نہ ہو تو عرب کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہاں احمد اور وہاں محمد بلاتے ہیں. تو ہندوستان کے بعض علاقوں میں اگر نام معلوم نہ ہو تو یہ خطاب کر کے بلاتے ہیں. اگر کسی جگہ یہ خاص ہندوؤں کی علامت ہو، نشانی ہو، تو پھر مسلمان اس نام کو نہیں رکھ سکتا. بھائی انگریزی میں سوال مت بھیجا کرے، اردو میں لکھا کر بھیجا کرے. اگر رمضان میں سحری کے وقت نیند لگ گئی تو کیا روزہ رہ سکتے ہیں؟ بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی سحری نہیں کر رہا ہے تو روزہ مکروہ ہوگا لیکن روزہ ہو جائے گا. روزہ رکھنا، روزے کے اندر سحری کھانا سنت ہے. دوران حمل خواتین کے ذکر اذکار اور تلاوت کلام پاک میں کیا کثرت کرنا چاہیے؟ دوران حمل خواتین کو کلام پاک کی، پورے کلام پاک کی تلاوت اور سورہ یوسف کی تلاوت بالخصوص اور سورہ مریم کی تلاوت اور جنت کے متعلق جو کتابیں ہیں اور جنت سے متعلق جو اکابرین کی تقریر ہیں، ان تقاریر کو سنیں، ان کتابوں کو پڑھیں، حوروں کا تذکرہ کرے، حوروں کا تذکرہ سنیں. انشاءاللہ اولاد طاقتور، حسین اور خوبصورت بھی پیدا ہوگی. دوران حمل گناہوں سے نہ بچے تو اس کا اثر بچے پر کیا ہوگا؟ حمل کے حالت میں اگر ماں گناہ کرتی ہے، سنیما دیکھتی ہے، ڈرامہ دیکھتی ہے، گانے سنتی ہے تو بچے پر اس کے غلط اثرات پڑتے ہیں. اور ماں کے پیٹ میں بگڑا ہوا بچہ کائنات کی کوئی خانقاہ اور کائنات کا کوئی مدرسہ اس کو نہیں سدھار سکتا. ماں اگر پرہیزگار ہو تو اس کے نیکی کے اثرات اس کی اولاد پر، اس کے بچے پر پڑتے ہیں. اس لیے ماں کو چاہیے دوران حمل خاص طور سے وہ سنیما سے، ٹی وی دیکھنے سے، ٹائم پاس کرنے سے پرہیز کرے، وہ ذکر کرے، وہ درود پاک پڑھے، بالخصوص سورہ یوسف، سورہ مریم کی تلاوت کرے. جو کیفیات ماں باپ کے ملاقات کے وقت دوران حمل ہوتی ہیں وہی اثرات بچے پر مرتب ہوتی ہیں، یہی صحیح بات ہے. اس کے اندر بھی شرعی پردہ کرنا چاہیے. 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ ہاں پلایا جا سکتا ہے. دودھ پلاتے وقت کیا وضو سے پلانا چاہیے؟ اگر بغیر وضو کے ہے خاتون تو پلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وضو کر کر دودھ پلایا جائے تو اس کے اندر تقویٰ اور طہارت اس کے اندر پیدا ہوگا. باہرلی مسجد کے علاقے میں کچھ مرد اور کچھ خواتین کار جا رہے تھے، حادثے کا شکار ہو گئی اور شاید اس میں کسی کا انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وسیم صاحب ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.